لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. حضرات، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر دیکھیے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کو غیرت آتی ہے نا. ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے بیوی بچوں کے اوپر، تو ہم کو غیرت آتی ہے اور آنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کو بھی غیرت آتی ہے. اور کب غیرت آتی ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب کوئی آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوتا ہے. ہم اگر کوئی نافرمانی والا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ والا کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ہمارے اوپر غیرت آتی ہے کہ دیکھو اس کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی میں نے طاقت دیا ہے. جب میں نے اس کے لیے اس چیز کو حرام کیا ہے تو میرا ایمان والا بندہ اس جگہ کیوں جا، ایسی چیز کا استعمال کیوں کر رہا ہے جس چیز کو میں نے اس کے لیے حرام کر دیا. تو آپ کو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے. اللہ رب العالمین کی غیرت یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز کو استعمال کرتا ہے. اس لیے دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے نا کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان اس کے جسم سے نکل کر کے اس کے سر پر اوپر چلا جاتا ہے. ایمان جو اس کا ہے اس کے سر سے باہر نکل جاتا ہے. کوئی بھی انسان، حدیث کے اندر آیا ہے چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اور جب بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی حرام کردہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے. اور دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. ایک صحابی ہے، مشہور صحابی، جنہوں نے 10 سال سے زیادہ صرف نبی کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی گزار دی ہے. جب وہ اپنے ساتھیوں سے یعنی تابعین سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام ہیں جو تمہاری آنکھوں میں یہ سر کے بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی تم ان کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، تمہیں ان گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، ایسے ایسے کام تم لوگ کرتے ہو اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہو. اور ہم کیا کرتے تھے؟ کننا نعدھا علی عہد رسول اللہ من الموبقات، بخاری کی روایت ہے. اور اس گناہ کو ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے،
موبقات کہتے ہیں ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہ کو۔ اب اندازہ لگائیے یہ اس وقت کی بات ہے، تابعین کے زمانے کی بات ہے کہ ایک صحابی کیا کہتے ہیں، تم لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہو اور وہ تمہاری نظروں میں تمہارے سر کے بال سے بھی باریک ہیں، یعنی تم ان کو حقیر سمجھتے ہو۔ کسی آدمی کا بال ٹوٹ گیا تو اس کو رکھتا نہیں جیب میں، حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے تم گناہ کے کام کرتے ہو اور تم اس سے بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، لیکن اسی گناہ کو ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا اور برباد کر دینے والا سمجھتے تھے۔ تو اس حدیث سے جو بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو خوف انسان کے دلوں میں جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرتا رہے گا اور بچتا رہے گا، اور جتنی زیادہ ڈر اللہ کی ختم ہوتی رہے گی انسان اتنا زیادہ گناہ کرتے رہے گا۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ وہ معمولی اور چھوٹے گناہ کو بھی ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔